السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے ایک اہم مسئلے پر جو اکثر جو ہے عوام میں یہ غلط فہمی ہے، جس کو دیکھا جاتا ہے کہ نماز جنازہ کے وقت میں جو ہے جب سلام پھیرا جاتا ہے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میں، تو بعض لوگ جو ہے ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، بعض جو ہے باندھے رہتے ہیں، بعض ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ پہلے جس طرف سلام پھیرا جائے اس طرف کا ہاتھ چھوڑا جائے، اور جیسے دائیں طرف سلام پھیرا تو دائیں طرف کا، بائیں طرف سلام پھیرا تو بائیں طرف کا۔ یہ سوال مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں حضرت یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہماری عوام میں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ بعض لوگ جو ہے دیکھتے ہیں ہم کہ جیسے سلام پھیرا نماز جنازہ میں، دائیں طرف پھیرا تو دائیں والا ہاتھ چھوڑا، بائیں طرف پھیرا تو بائیں والا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ سلام دونوں طرف پھیر دیا، ہاتھ باندھے رہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ سلام پھیرنے ایک طرف سلام پھیرا ہے، دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس میں بڑی کنفیوژنگ رہتی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق و ثواب۔ آمین۔ دیکھیے، نمازوں میں کس مقام پر ہاتھ باندھنا ہے اور کس مقام پر ہاتھ چھوڑنا ہے، اس کے متعلق جو اصول اور جو ضابطہ ہے، جو قانون ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وہ قیام جس میں قرار ہو، ٹھہراؤ ہو جی، اور اس میں کوئی ذکر مسنون ہو، ہر وہ قیام جس میں قرار ہو، ٹھہراؤ ہو اور اس میں کوئی ذکر مسنون بھی ہو، بے شک، تو اس میں ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ جی، ہاتھ باندھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ جیسا کہ ثنا اور دعائے قنوت، جیسے ثنا اور تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں۔ کیوں ہاتھ باندھتے ہیں؟ اس لیے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد اس میں جو ہے ثنا پڑھتے ہیں، جی، اور وطروں میں دعائے قنوت کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کیا ہے؟ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، جی، اس میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ تو ان میں کیا ہے؟ ٹھہراؤ بھی ہے، یعنی تکبیر کے بعد فوراً ہمیں رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ تکبیر تحریمہ ثنا پڑھنا ہے، پھر قرات کرنی ہے۔ اسی طرح وطروں میں ہے کہ تکبیر کے بعد کیا ہے؟ ہمیں ہاتھ باندھ کر کے دعائے قنوت پڑھنا ہے، ذکر مسنون ہے اس میں بھی، اس میں قرار بھی ہے، ٹھہراؤ بھی ہے۔ تو ایسا قیام کہ ایسا قیام جس میں ٹھہراؤ ہو، قرار ہو اور ذکر مسنون ہو، تو اس میں کیا ہے؟ ہاتھ باندھنا سنت ہے، اس میں ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ اور وہ قیام جس میں ٹھہراؤ بھی نہ ہو، ذکر مسنون بھی نہ ہو، تو اس میں ہاتھ باندھنا سنت نہیں ہے، بلکہ ہاتھ چھوڑنا سنت ہے۔ اس میں ہاتھ چھوڑنا یہ سنت ہے۔ ہاتھ لٹکائے رہیں، جیسے کہ عیدین کی تکبیر ہے، نماز عیدین میں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جو تکبیریں ہوتی ہیں زائد ما زائد 6 تکبیروں کے، جو اس میں تکبیریں ہوتی ہیں 3 ہر رکعت میں، تو اس میں ہاتھ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں جو ہے تکبیر کے بعد نہ تو کوئی ذکر کرنا ہے، نہ اس میں کوئی قیام ہے، نہ ذکر مسنون، اس لیے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ قیام جس میں کہ ٹھہراؤ نہ ہو، قرار نہ ہو، ذکر مسنون نہ ہو، اس میں ہاتھ چھوڑنا سنت ہے، جیسے کہ عیدین کی تکبیریں ہیں۔ اور جس قیام میں کہ ٹھہراؤ ہو، یعنی کچھ دیر رکیں، کچھ دیر ٹھہریں، اور پھر اس کے بعد اس میں کوئی ذکر مسنون بھی ہو، تو اس میں کیا ہے؟ ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ تو اب اس کی تفصیل کے بعد اب صورت مسئلہ کا جواب یہ ہے کہ نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر سے پہلے تک ہر تکبیر کے بعد ذکر مسنون ہے اور کیا ہے؟ قرار بھی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم نے نماز جنازہ کی نیت کی، پہلی تکبیر کے بعد بھی ہمیں ٹھہرنا ہے اور پھر اس میں ثنا بھی پڑھنا ہے، تو یہاں دونوں چیزیں پائی گئی، قرار بھی پایا گیا، ٹھہراؤ بھی پایا گیا اور ذکر مسنون بھی پایا گیا۔ دوسری تکبیر ہم نے کہی، اس کے بعد ہمیں درود شریف پڑھنا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ ذکر مسنون بھی ہے، ٹھہراؤ بھی ہے، اس لیے کہ جب ہم ٹھہریں گے تبھی نہ ذکر مسنون کریں گے، تبھی ذکر مسنون کریں گے، تو اس میں دونوں چیزیں پائی گئیں۔ تیسری تکبیر کے بعد کیا ہے کہ ہم دعائے مغفرت پڑھتے ہیں، اس میں دعائے میت جو پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا وغائبنا وغیرہ وغیرہ، یہ پڑھتے ہیں۔ تو تیسری تکبیر کے بعد بھی اس میں ذکر مسنون اور ٹھہراؤ بھی ہے، اس لیے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ لیکن چوتھی تکبیر جب ہم کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد نہ تو کوئی ذکر مسنون ہے، نہ کوئی ٹھہراؤ ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ خالی ہمیں سلام پھیرنا ہے۔ تو یہی بتا رہے ہیں فقہائے کرام نے، یہی بیان فرمایا کہ نماز جنازہ میں
चौथी तकबीर से पहले तक तो जिक्र मसनून भी है हर तकबीर के बाद, और उसमें करार ठहराव भी है, इसलिए हाथ बांधना सुन्नत है। लेकिन चौथी तकबीर के बाद ना कोई जिक्र मसनून है ना ठहराव है, तो उसमें हाथ बांधना सुन्नत नहीं है, बल्कि चौथी तकबीर के बाद फौरन हाथ नीचे को लटका दे, छोड़ दे, यही सुन्नत है। उसकी दलील क्या है? दलील यही है कि चौथी तकबीर के बाद खाली हमें सलाम फेरना है, जिक्र मसनून कुछ नहीं करना है, यानी ना तो कोई दुआ पढ़नी है, ना कोई वजीफा पढ़ना है, और ना ही उसमें ठहराव है। जब नहीं दुआ करनी, नहीं वजीफा पढ़ना, तो फिर ठहराव कहां से आया? इसलिए मसला यही है कि चौथी तकबीर के बाद फौरन दोनों हाथ छोड़ दे, दोनों हाथ लटका दे, यही फुक़हाए किराम का मसलक है और यही सुन्नत है। जो लोग चौथी तकबीर के बाद हाथ बांधे रहते हैं, उसके बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर हाथ छोड़ते हैं। दूसरे लोगों का ग्रुप ये है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो ये हाथ छोड़ दिया, और फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर ये हाथ छोड़ दिया, तो ये दोनों तरीके खिलाफ सुन्नत हैं। सुन्नत तरीका यही है, जैसा ही इमाम ने चौथी तकबीर कही अल्लाहु अकबर, उसके बाद फौरन हाथ छोड़ दे दोनों एक साथ, और हाथ छोड़ने के बाद फिर सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये सुन्नत तरीका है। लेकिन क्या किया जाए, अइम्मा हजरात तक इसमें फंसे हुए हैं, हाफिज लोग बहुत फंसे हुए हैं इसमें, तो हुफ़ाज़ किराम भी इसमें मसले में बहुत फंसे हुए हैं, हमने खुद देखा है, बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी और टोपी वाले जो है इसमें फंसे हुए हैं। तो बहरहाल मेरे अजीजों, हालांकि ये बराह तज़हीक नहीं, मोहब्बत बयान किया जा रहा है। हाँ, तो इसमें क्या है, मसला यही है और सुन्नत यही है कि सलाम फेरने से पहले चौथी तकबीर के फौरन बाद दोनों हाथ छोड़ देने चाहिए नमाज जनाजा में, दोनों हाथ छोड़ने के बाद उसके बाद फिर सलाम फेरे, यही सुन्नत है। क्या है? यही सुन्नत है। हाँ, और जो है हिदाया जिल्द अव्वल सफ़ा 101 पर भी यही है। क्या उसूल ये है कि हर वो क़याम जिसमें जिक्र मसनून हो और ठहराव हो, तो उसमें क्या है, हाथ बांधना सुन्नत है, और हर वो क़याम जिसमें ना कोई जिक्र मसनून हो, ना करार हो, ना ठहराव हो, तो उसमें क्या है, हाथ छोड़ना सुन्नत है। और यही मजमाल अनहुर जिल्द 1 सफ़ा 141 पर है कि अगर जो है क़याम ऐसा है जिसमें कोई जिक्र मसनून है और ठहराव है, तब हाथ बांधना सुन्नत है, और क़याम ऐसा जिसमें जिक्र मसनून और करार ना है, तो उसमें हाथ छोड़ना सुन्नत है। तनवीरुल अब्सार मा दुर्रुल मुख्तार जिल्द 2 सफ़ा 229 पर भी यही है, और खुलासतुल फतावा जिल्द अव्वल सफ़ा 225 पर भी यही है। इसी तरह ज़ख़ीरा में है, इसी तरह जौहतुन नय्यरा में है, इसी तरह फथुल क़दीर में है, इसी तरह बनाया शरह हिदाया में है, इसी तरह तहतावी अला मराक़िल फ़लाह में है, और इसी तरह सरकार आला हज़रत फतावा रज़विया शरीफ जिल्द 9 सफ़ा 194 पर तहरीर फरमाते हैं कि हर वो क़याम जिसमें ज़िक्र मसनून और ठहराव ना हो, उसमें हाथ छोड़ना ही सुन्नत है, हाथ छोड़ना ही सुन्नत है। फ़क़ीह आज़म हिंद सरकार सदरुल शरिया फतावा अमजदिया जिल्द 1 सफ़ा 317 पर यही फरमाते हैं। इसी तरह फतावा नूरिया जिल्द 2 सफ़ा 275 पर है, और यही सबका जो है मसला है फ़ुक़हाए किराम का कि फतावा रज़विया वगैरह हो या दुर्र मुख्तार हो, तनवीरुल अब्सार हो, तमाम फ़िक़्ह की किताबों में यही है कि चौथी तकबीर के बाद नमाज जनाजा में चौथी तकबीर के बाद फौरन हाथ छोड़ दें, हाथ छोड़ने के बाद फिर सलाम फेरे दोनों जानिब। तो जो करते हैं कि साहब पहले हाथ छोड़ेंगे उसके बाद तकबीर पढ़ेंगे, ये क्या, ये गलत है। अल्लामा नुजैब मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हनफी जो है अन्नहरुल फाइक शरह कंजुल दक़ाइक़, उसमें भी यही लिखा है। बहरहाल तमाम फ़िक़्ह की किताबें, चाहे वो छोटी किताबें हों, बड़ी किताबें हों, अरबी ज़बान में हो, फ़ारसी ज़बान में हो, उर्दू ज़बान में हो, तमाम फ़ुक़हाए किराम का मसलक यही है, सबका मज़हब यही है कि नमाज जनाजा हो या कोई और नमाज हो, तो अगर ऐसा क़याम है जिसमें के ठहराव नहीं है, कोई जिक्र मसनून नहीं है, तो ऐसे क़याम में क्या है, हाथ छोड़ना ही सुन्नत है। खुलासा यही है, शॉर्ट में बता देता हूँ, खुलासा यही है कि नमाज जनाजा में चौथी तकबीर के बाद दोनों हाथों को छोड़ना सुन्नत है, एक को नहीं, दोनों हाथों को छोड़ना सुन्नत है, और दोनों हाथ छोड़ने के बाद फिर सलाम फेरे, यही सुन्नत है, यही सही मजहब है, जैसा कि आपको किताब की रोशनी में दलाइल की रोशनी में बताया गया। वल्लाहु व रसूलुहु आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत अच्छे से हज़रत ने इसकी वजाहत फरमाई, पूरी तफसील के साथ में ये मसला आपके सामने रखा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी समझ में आ गया होगा कि नमाज जनाजा में जो भी हज़रात
اور بعض جو ہے ائمہ اکرام بھی اس میں جو غلطی کرتے ہیں وہ بھی اس کو سمجھ لیں کہ کس طریقے سے ہمیں نماز جنازہ میں ہاتھ چھوڑنے ہیں آخری تکبیر پر، یعنی کہ پہلے تکبیر کہی جائے گی، اس کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑے جائیں گے، پھر اس کے بعد میں سلام پھیرا جائے گا دائیں طرف بائیں طرف۔ یہی طریقہ مسنون ہے، یہی طریقہ سنت ہے۔ جو بھی عوامی لوگ جو ہے اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ دائیں طرف سلام پھیریں گے تو دایاں ہاتھ چھوڑیں گے، بائیں طرف سلام پھیریں گے تو بایاں ہاتھ چھوڑیں گے، یا دائیں طرف سلام پھیرا تو دونوں ہاتھ چھوڑ دیے، یہ سب طریقہ غلط ہے۔ تکبیر جیسی چوتھی تکبیر امام کہے، آپ بھی جو ہے اپنی زبان سے تکبیر کہیں گے، اور تکبیر کہتے ہی دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، اس کے بعد میں سلام پھیریں گے۔ یہی مسنون طریقہ ہے جو کتابوں کی روشنی میں آپ کے سامنے حضرت نے بیان فرمایا، جو ہمارے اسلاف نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔